ارے کبھی چمکے تھے کچھ دیر پہلے یہ نظارے، آئے کدھر گئے یہ قسمت کے مارے۔ تو یہ تو بات کچھ نہ ہوئی پنجابی کہاوت بنی ہے، ساڈی واری آئی تے گھگو رو پیا۔ جاگدے جے یا ستے جے بیلیو، پچھلے بیلیاں کو ثبوت مانگ رہے ہیں۔ حمد علی بیٹھ گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ علماء کرام نے سارا کچھ رنگ تے ڈنگ تے شاعر و شاعری واقعی نہیں ہے، فرمان رسول فرمان خدا بڑے اچھے اور آسان طریقے دے نال بیان کیتا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سننا اور انہاں دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ماں بعد میں کوئی آیت بیان نہیں کیتی، فقط ایک ہی آیت بیان کیتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں اوپر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی بات، یا اللہ درود پڑھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے نا، درود ایک فعل ہے کیونکہ یہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے، یہ زبان سے، ہم زبان سے کرتے ہیں وہ بے زبان ہو کر کرتا ہے، فرق تو اتنا ہے، لیکن درود تو درود ہی ہے نا، درود تو درود ہی ہے نا، درود ایک فعل ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، ذات بے نیاز، میں قسم اسی اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں، کائنات بنائی فرمایا کن، تحت الثری بنایا فرمایا کن، سدرۃ المنتہی بنایا فرمایا کن، زمین بنائی، زمان بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنایا، قلم بنایا، تمام کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا تو فرمایا کن، کی فرمایا کن۔ پر خدا دی قسم ہے جدو محبوب تے درود پڑھن دی واری آئی ہے نا، کیونکہ یہ کن تو کل کی بات ہے، درود اس سے پہلے کا ہے، کن کل کی بات ہے، درود اس سے پہلے کی بات ہے۔ یہ میں آج بتاؤں گا ابھی اور تم سنو گے بھی۔ درود کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ درود کیا ہے؟ دونوں جہانوں کی عبادت، دونوں جہانوں کی ریاضت ایک سائٹ پر رکھ دی جائے، لیکن میرے محبوب پر درود پڑھنا ایک سائٹ پر رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ تمام کائنات خدا کا قرب چاہتی ہے، خدا کی قسم خدا محمد کا قرب چاہتا ہے۔ جب تم مقام فنا فی اللہ میں غرق ہوتے ہو تو فنا فی اللہ کی محویت میں غرق ہو کر پھر مقام محمدی تک رسائی ہوتی ہے۔ جو یہ سمجھے کہ پہلے فنا فی الشیخ پھر فنا فی الرسول پھر فنا فی اللہ، میں اسے قطعی طور پر نہیں
نہیں مانتا. پہلے فنا فی الشیخ یہ جو بھی سمجھو، پھر فنا فی اللہ، اور پھر اس سے آگے مقام محمد تک رسائی. خدا نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، میں انسان کا بیت ہوں، انسان میرا بیت ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو پانا ہو تو انسان کا بیت انسان کے پاس جائیں؟ اللہ کو پانا ہو جدوں اللہ ملدا فقیراں جمیلا، جدوں اللہ ملدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے کسی پاک بندے کے پاس چلے جاؤ، وسیلہ لے کر جانا ہے. الانسان سری وانا سرہ، انسان کے پاس تب جانا ہے جب خدا کو پانا ہو. تو میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کے پاس تب جاؤ جب محمد کو پانا ہو، جب محمد کو پانا ہو. سب سے پہلی بات کہ یہ فنا فی اللہ سے آگے کا مقام ہے مقام محمد. حضور نے فرمایا اے جابر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری حقیقت میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. نبی کی عظمتیں کیا ہیں، نبی کی عظمتیں کیا ہیں، محمد کا خدا جانے. نبی کی نبی کی عظمتیں کیا ہیں، محمد کا خدا جانے. محمد کا خدا کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. اور سیدھا ٹھیکے دارا بننے والیا خدا تک رسائی پا کے میرے محبوب تک رسائی پا سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کعبہ اور مدینہ. آج میں نے ایک سی ڈی 1999 کی حضرت صاحب کی دیکھی تو آپ فرمان کیا کر رہے تھے کہ کعبہ کیا ہے. کعبہ مقام جلال ہے، جہاں پریڈ سکھائی جاتی ہے، جہاں ادب سکھایا جاتا ہے، جہاں معمولات محبت سکھائے جاتے ہیں، جہاں سکھایا جاتا ہے کہ جب خدا کی رضا پانی ہو تو اسماعیل کو ذبح کرنا پڑتا ہے، جب خدا کی رضا پانی ہو تو صفا مروہ دوڑنا پڑتا ہے، اما ہاجرہ بننا پڑتا ہے. جب خدا کی رضا پانی ہو تو رمل کرنا پڑتا ہے، جب خدا کی رضا پانی ہو تو اپنے 30 سال کے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا ہے. یہاں یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن وہاں سکھا کر ان طریقوں کو، ان لوازمات کو، ان محبت کے دائرات کو سکھا کر پھر بتایا جاتا ہے آؤ تمام پر کامل ہو گئے، عبور پا لیا، فرمایا آؤ میں تمہیں لے کر میرے محبوب کے شہر میں جاتا ہوں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چلے، اب کعبے کا کعبہ دیکھ. کعبہ تو دیکھ چلے لیکن اب کعبے کا کعبہ کی جانب، کعبہ کی جانب جانے والو جاؤ تمہیں نہ روکوں گا میں، میرا تو کعبہ. یہ میرا عقیدہ ہے، میرا بھی ہے، بلال حبشی کا بھی ہے. جب آزان کہنی تھی تو بلال کو حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. اب بلال کعبے کی چھت پہ ہیں، رخ کس طرف کریں؟ ارے خدا تو 4 سو ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن یہ بات لازم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. او بھائیا پاویں 4 چفیرے خدا ہے پر ایک نو ویکھنا پوسی نہ ویکھ سے تے گل ہر جائن ظہور
سونے سونے حال پنلدا پنلدا سونے خان پنلدا. فرمایا ہر جگہ ظہور ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا؟ تپتی تھی جو گن چودار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سنج گلیاں شہر بازار پھرا، متا یار ملم کہیں ساتھ. ارے ہر جگہ یار تھا، وہ دور تک سے ہے. فرمایا ایک ضروری ہے. کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. حضور کس طرف منہ کروں؟ فرمایا کدے نہ کر جلیا، اور جنہوں کوئی نہ جلے انہوں میں جلنا. ٹائم نہیں، اسی بھائی علیہ قوال بھی سدے ہوئے نہیں. جنہوں کوئی نہ جلے انہوں تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا بلال میری طرف منہ کر لو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چلے، لیکن اب کعبے کا خدا دی قسم حضور دنیا تے تشریف لے آئے. حضور جدو دنیا تے تشریف لے آئے کو عام تشریف لے آونا نہیں سی. کہ جے کو آکے ہون لے آئے 12 ربیع الاول نو تے میرا پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ تے ظاہریت ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کائنات تو حضور کے نور سے وجود میں ہے. زمین در حب او ساکن، فلک در عشق او شہدہ، تمام کائنات حضور کی محبت میں کھڑی ہے. حضور اگر ایک معراج کی رات چلے جائیں، 18,000 سال کی رات ہو جائے، تو مجھے قسم وحدہ لا شریک کی جو جہاں تھا وہیں رہ گئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان ہے تمہارے لیے ہیں، زمین و زمان ہے تمہارے لیے ہیں، زمین و زمان ہے تمہارے لیے ہے، بنے یہ جہاں ہے تمہارے لیے ہے، مکین و مکان ہنین و ہونا ہے، چنین و چنا ہے تمہارے لیے ہے. محبوب آئے بظاہر آئے، میں یہ باطل کا نہیں کہوں گا، بظاہر آئے. جب آدم کی پشت میں نور محمد رکھا گیا، میں کن سے بات کروں کہ یہ نور کہاں سے چلا، کس طرح چلا، تو بات لمبی ہوگی. جب حتی الامکان والنجم اذا ہوا، اس ستارے سے نور لا کر، اس قندیل سے اٹھا کر آدم کی پشت میں رکھا گیا، تو ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو. ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو. اگر نور محمد حضور موجود نہ تھے تو کہاں تھے؟ یہ تو نور محمد آدم کی پیشانی میں سجایا جاتا ہے. پھر فرمایا میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، پاک ارحام سے ہوتا ہوا، میں حضرت عبد المطلب اور عبداللہ تک پہنچا اور حضرت آمنہ تک پہنچا. معلوم ہوا کہ حضور تھے اور ہیں اور رہیں گے. حضور ہی وہ حقیقت ہیں. چوں ہستے حقیقت محمد بالذات، اصل ہما حقائق موجودہ. حضور ہیں، حضور ہیں، حضور تھے، حضور ہیں اور رہیں گے. حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور نہیں ہوں گے توبہ نعوذ باللہ. لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الشمس. محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ چاند ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ جمال ہوتا. وہ ایک شاعر لکھتا ہے اپنی محبت میں، ان کے جمال رخ سے ہی سب کا جمال تھا، وہ چل دیے تو رونق شمس و قمر گئی. محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی.
ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. تو بلال کو حکم ہوا بلال میری طرف دیکھ لے. تو یہ عقیدہ ہو گیا نا ہمارا بھی بلال کا ہمارا بھی. حضور بظاہر آئے, میں بات کر رہا تھا, حضور بظاہر آئے. جب حضور آئے تو عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے, کعبے کا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. جب طواف کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, کعبہ ایک طرف سجدہ حالت سجدہ میں چلا جاتا ہے, جھکتا. کعبہ جھک گیا, کعبہ جھک گیا. جب کعبہ جھکا نا تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ جھکا کس طرف ہے. اوے جھکیا کتھے آ کندے والے جھکیا ہے. آپ دیکھتے نہیں نا تو کعبے دی سمت حضرت عبد المطلب دے گھر والے ہی جاندی ہے. کعبے دی سمت حضرت عبد المطلب دے گھر والے جاندی ہے. تو کیا اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پر کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چلے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بلال کی عکس نمائی کرتے ہوئے, حضرت عبد المطلب کی عکس نمائی کرتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کعبہ کی جانب جانے والو جاؤ تمہیں نہ روکوں گا میں, میرا تو کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو کعبہ. درود پاک بابا سے بلند الصلاۃ. میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کائنات بنائی, فرمایا کون. سدرۃ المنتہا بنائی, فرمایا کون. اینا دی جنت بنائی, فرمایا کون. ساڈی جنت در مصطفیٰ ہے نا. یہ سوال تو اس وقت بھی ہوا تھا جب حضور نے فرمایا, جب شب معراج گئے تو حضور نے فرمایا اے جنت, جب جنت نے کچھ مانگا, اے جنت میں تجھے بلال دیتا ہوں. جنت نے کہا کہ سبحان اللہ, او موٹیاں بولنا والا حبشی بلال, چپڑیا دندہ والا بلال, موٹیاں انگلیاں تے گنڈا والا بلال. حضور نے فرمایا جنت گمان نہ کر کے تو جنت ہے. میں نے کہا تو بلال تجھے دیا تو بلال تجھے قبول کرے گا. میں نہ کہتا تو ہو سکتا ہے بلال تجھے قبول ہی نہ کرے. تو بلال سے پوچھا بھی کیا کہتے ہو, تو پاس ہی اعلیٰ حضرت بھی پھرتے تھے کہیں. اعلیٰ حضرت کہیں پھر رہے تھے, کیوں نہ پھریں. پروانے وہاں ہوتی ہے جہاں شمع ہو, پروانے وہاں ہوتی ہے. آگ کیا کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے, سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں. نیند درد کے کانٹوں کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے, ارے تیری آگوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں. ارے وہ تو پھرتے رہتے ہیں. محمد کا نہ در ملتا تو دیوانے کہا جاتے, محمد کا نہ در ملتا تو دیوانے کہا جاتے. لگی دل کی بجھانے کو لگی دل کی بجھانے کو, یہ مستانے کہا جاتے. یہ تو پاس پاس ہی پھرتے ہیں. عالم ارواح ہو تو پاس پاس, عالم کن فیکون ہو تو پاس پاس. بلے شاہ صاحب نے فرمایا کن فیکون تکل دی گل لے اسی اگے بھی کوڑے ہاتھ سے. کن فیکون تکل دی گالے اسی اگے بھی کوڑے ہاسے, وستے ہاسے کوڑ سجن دے بچ آپ بتا دے پھاسے. وہ جدو کالو بڑا اقرار کرایا الستو بربکم, فرمایا کالو بلا کیوں نہیں. تو آپ اسی آیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو, فرماتے ہیں جدو کالو بلا اقرار کرایا تو کوئی گنگے تے بوڑے تے ناسے, نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اگے پلیت ناسے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں
کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے. اے اپنے آپ نو بھولن والیا, اپنی ہستی نو بھولن والیا, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. وہ بھولیا پھرنا ہے, وہ بیٹا جرال کے وہ شیرہ تو ہی بیٹ ہی بن گئے ہیں. بیٹا چڑھیا پھرنا ہے, اور کمڑیا اپنی پاور دیکھ. تینوں کسی نے حالت کر آئینہ نہیں بکھایا, کیونکہ المومن و مرات المومنین, وہ کسی کامل دے کول جاوے تینوں اپنا آپ نظر آوے. المومن و مرات المومنین, مومن مومن کا شیشہ ہوتا ہے. جب تک تو کسی کامل کے پاس نہیں جائے گا, بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں, ہر کی گٹھڑی لال, کھیرا گول نہ جانم نسکارن کنگار. اور فرمایا تو خالی نہیں ہے تے شیر ہے تھا, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. ارے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغ دیدائے افلاق ہے تو, تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہی نے شاہ لولاک ہے. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں دامن مصطفیٰ, تعلق مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ, غلامی مصطفیٰ مل گئی. اس سے بڑھ کر نہ کوئی نعمت ہے, نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی مراسم ہے. یہ سب سے بڑا مراسم, سب سے بڑا تعلق, سب سے بڑی نسبت. ایسے ہی ہے نا, اور شیر پھرتا ہے پیڈا ہے, انہوں کمیں پتہ لگے کہ میں شیر ہے. وہ جمعہ پیڈا ہے, جوان پیڈا چویا, وہ پیڈا دی سنگی, چار چفیرے پیڈا نو ویکھیا. اے تے کوئی کامل ہوئے تے کن تو پھڑ کے, کن تو پھڑ کے چھپڑ تے لے جاوے تے آکھے ویکھ, کیونکہ پانی شیشہ ہوتا ہے, پانی عکس وکھوندا ہے. چھپڑ تے لے جاوے تے آکھے وچ ویکھ, تے ویکھے تے آکھے میں, انہیں کہا میں نہیں ہوں نامقولہ, تو تے تو ہے. میں اڑا چیڑا چھٹ, میں نہیں کری دی, ایتھے تو کر. رانجا رانجا کر دی ہوں میں, کہنا پہ کہنا, کیونکہ میں آڑا روڑا نبڑ گیا اور تو آڑا پہ گیا. جدو تو آ جاویں تے پھر دوواں جہاناں دے وچ کمی کوئی نہیں. اے سارے نو سکھ تے تو دیے تے میں والا بھلےکھا ہے ہوگی کوئی نہیں. آدھے نے میں ہے, کتھے میں ہے, خدا دی قسم ہے, دوواں جہاناں دے وچ رب ذوالجلال دا نور ہے, میرے محبوب دا نور ہے. میں تے ہے ہی کوئی نہیں, میں تو وڈا تے شرک ہی کوئی نہیں, وہ ہے تے تو ہی ہے. میں والا بھلےکھا پہ آجے بیلی کٹ دے وے. درود پاک الصلوۃ والسلام. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں, رانجھا رانجھا کر دی ہوں میں, آپ رانجھا ہوئی. رانجھا 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 کر دی دی میں, آپ رانجھا ہوئی. صدیوں لی میں نو دیدو رانجھا ہیر نہ کھیو. تو یہ بات محبت کی ہے, یہ بات تعلق کی ہے, یہ بات نسبت کی ہے. ہو شیر لیکن پھرتا بیڑوں میں ہو, کچھ خبر نہ ہوگی. جب کامل کے پاس آئے گا اسے روشنائی کرا دے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تحقیق اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. تو بات کرنے کا مقصد و مرحوم میرا اتنا سا تھا صرف کہ اللہ وحدہ لا شریک نے زمین بنائی, آسمان بنایا, جنت بنائی. گل کی تھی جنت بنائی, دوزخ بنائی, ملائک بنائے, غلمان بنائے, حورا بنائیاں, براق بنائے, رفرف بنائے, غلام بنائے, نبی بنائے, انبیاء بنائے, تمام چیزاں بنائیاں. تو فرمایا کن, یہ فرمایا کن. لیکن خدا کی قسم جب درود کی باری آئی تو اللہ نے کہا کن کہے سے دل نہیں بھرتا, کن کہے سے دل نہیں بھرتا. یہاں کن کی بات نہیں ہے, یہاں عمل کی بات نہیں ہے, یہاں محبت کی بات ہے. میں تو ایک بار کن کہتا ہوں تو سب ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن یہاں ایک بار کہنے سے دل نہیں بھرتا, یہاں بار بار کہنے پہ دل آتا ہے, یہاں بار بار کہنے پہ دل آتا ہے. محبوب کا شہر دیکھ لو,
تو دل کرتا ہے کہ اس بلد کی قسم کھاؤں، محبوب کا شہر کے پھل دیکھ لوں تو دل کرتا ہے والتین والزیتون کی قسم کھاؤں، محبوب کے شہر میں ہونے والی صبح و شام کی قسم کھاؤں۔ فرمایا بار بار دل کرتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، فرمایا بار بار دل یہی نہیں کرتا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جہاں سے گزرتے ہوں ان سے جو دھوڑ پڑتی ہو ان کی قسم کھاتا ہوں، ان چانپوں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو کس لیے؟ فرمایا یہ دل کرتا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ حضرت پیر وارش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کا قول، تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ اللہ کے ولی کا قول حق ہوتا ہے، وہ برہان خدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برہان خدا ہوتا ہے، اس میں کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ ایک جج ہوندا ہے کرسی تے بہندا جڑا فیصلہ کردا ہے، سارے نوں مننا پوندا، کیوں؟ اون دا ذمہ حکومت نے لیا ہوا ہے۔ کنے لیا ہے؟ حکومت نے لیا ہے بھی تو ساڈا جج ہے، تیری نوکری لگ گئی ہے، تو بحال ہو گیا ہے، تو ساڈا ہے، ہن جو تو فیصلہ کرے گا وہ عوام نو قبول ہوئے گا، تیری فیصلے دے خلاف ایک بھی حرف جیڑا ہوئے گا وہ حرف توہین ہوئے گا، تیرا حرف آخر ہوئے گا۔ یہ جج نو اختیارات دیتے جاندے نے، تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہوں کی سمجھ دیو، کی سمجھ دیو؟ اولیاء ہست قدرت از الہ، فرمایا کی سمجھتے ہو انہاں نو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نو تسی کی سمجھتے ہو؟ جدو اللہ پہ آندا ہے تواڈے کان میرے، میں تواڈے کان بن جانا، میں تواڈی آنکھاں بن جانا، میں بصر اللہ بن جانا، میں سمیع اللہ بن جانا، لسان الاولیاء سیف الرحمن بن جانا، ایویں ہے نا، سیف الرحمن بن جانا۔ تو جدو محبوبہ تیرے غلام جیڑے میرے اولیاء ہون گے، حدیث مسلم شریف فرمایا جدو زمین تے چلن گے نا تے میں خدا انہاں دی محبت دے وچ اوویں عرش تے چلاں، انہاں دی محبت دے وچ عرش تے چلاں گا۔ وہ زمین دے اوتے کسے تے نظر رحمت پاؤن گے تے میں عرش دے اوتے کھڑوتا انہاں دے تے نظر رحمت، وہ زمین دے اوتے کسے دے اوتے غضب کرن گے تے میں عرش تے کھڑوتا غضب کرن گا، جو او کرن گے او میں کران گا، کیونکہ انہاں او کیتا ہے جو پہلے میں آکھیا ہے، ہن مینوں او کرنا پینا جو انہاں آکھیا ہے۔ گفتاؤ اللہ بوت گرچہ از حکوم عبداللہ بوت۔ اللہ دے ولیاں نو کی سمجھ دیو؟ اللہ دے ولی کی ہوندے نے؟ اوے مجھاں دے دم کراؤن والے ہو، تانوں بھی پتہ اللہ دے ولی کینوں آندے نے؟ اللہ دا ولی کینوں آندے نے؟ فقر کل جہان دا وہ آسرا ہے، تے تاب فقر دے پیر امیر، بادشاہ سچا رب عالمہ دا تے فقر اوس دے ہیں وزیر سائیں۔ تو وارث صاحب فرماتے ہیں یہ درود والا معاملہ انجے کہ ایک گل کون دی نہیں ہے، ایک گل تے محبت دی ہے، کیونکہ اللہ خود اقرار کیتا، پچھلی دفعہ بھی گل ہوئی سی کہ کن تو کنزن مخفیا، کن تو کنزن مخفیا، میں محبت دی گل کر رہا ہوں، وارث صاحب دی شعر دی عکاسی کر رہا ہوں، کوئی آکھے کہ شعر ہے، میں شعر نہیں، شعر دی نال تانوں تفسیر بھی دس رہا ہوں۔ کن تو کنزن، کن تو کنزن، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفین، آگے مخفین آگے، پہلے کون تو ہے، کون تو سیگا ہے کس کا؟ ماضی کا، کون تو سیگا ہے ماضی کا۔ اب ماضی دو قسم کی، ایک ماضی استمرار اور ایک ماضی بعید۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کس کا سیگا ہے، یہ استمرار ہے یا بعید ہے، تو پتہ چلا کون تو یہ کوئی عام ہونا نہیں ہے، یہ تے اللہ دا ہونا ہے، یہ تے جیڑا بھی بعید لگدا ہی لا دے، کیونکہ اللہ ذات قدیم ہے، اس کے لیے تو کوئی سیگا لگانا تو پھر جرم ہی ہوگا نا، جرم بھی بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا جیڑی بعید لگدی لا دے، استمرار نہیں کرنا،
نیڑے دی گل نہیں کرنی، نیڑے دی گل نہیں کرنی، دور دی کرنی ہے، جنی بھی دور ہو سکے کہ اس دی کوئی حد، کوئی گنجائش، کوئی رکاوٹ، کوئی کدھر جا کے حد نہیں ہے۔ فرمایا کون تو؟ میں تھا۔ یا اللہ کی فرمایا کنزن، خزانہ، کی سا خزانہ، مخفین، چھپا ہوا، کن دے تو گئی؟ کس سے چھپا ہوا تھا؟ یا اللہ اگر تو خزانہ تھا تو چھپا کس سے ہے؟ تجھے چھپانے والا کون ہے؟ تمہیں چھپانے والا کون ہے؟ اگر تو چھپنے والا ہے تجھے چھپانے والا کون ہے؟ اگر تو چھپانے والا ہے پھر چھپنے والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کیا ہے؟ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا۔ یا اللہ جے تو چھپیا ہوا خزانہ ہے دس تینوں چھپاون والا کون ہے؟ جے چھپاون والا تو ہے تے چھپن والا کون ہے؟ کون ہے؟ تو میں بتا دوں اللہ چھپنے والوں میں سے نہیں، اللہ تو اظہار کا نام ہے، لیکن میں بتا دوں اللہ کیا تھا؟ خدا کی قسم کنت کنزن مخفین فاحببتہ، فرمایا میں ایک خزانہ تھا۔ چھپنے اور چھپانے کی بات تو میں بتا دی نا میں نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ چھپنے والا کون تھا، چھپانے والا کون تھا۔ چھپنے والا کون تھا، چھپانے والا کون تھا، آگے آجے پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کنت کنزن، میں ایک خزانہ تھا، مخفین، چھپا ہوا، فاحببتہ، مجھے محبت ہو گئی کس بات سے کہ میرا اظہار ہو جائے۔ فرمایا پھر میں نے کیا کیا؟ ہون چاہیے تھا نا خزانے نے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، آنو رفعو کہ مجھے کوئی پہچان لے۔ اللہ کو اس بات سے محبت ہو گئی کہ مجھے کوئی پہچان دے۔ گل مکدی مکائیے، لمبے چوڑے روڑے سانو نہیں ہوندے، کیونکہ آپ عالم فاضل دے آئے نہیں آئے تو جٹ جب پھجے پہ گیا تو پہ گیا، چنگی طرح پہ جاسی۔ تو فرمایا تو گل کرنے کا مقصد، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببتہ ان رفعہ، مجھے کوئی پہچان لے۔ میں پھر کی کیتا؟ فخلقت محمد، معلوم ہویا چھپانے والا اللہ سی، ضمیر الہیہ دے میں چھپن والا میرا محبوب سی۔ ضمیر الہیہ میں مستتر میرا محبوب، چھپنے والا میرا محبوب تھا۔ جب اظہار کیا فخلقت محمد تو اعلان کر دیا لوگوں میرے محبوب کی زبان سے سن لو، فمن رآنی فقد رأی الحق، جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ محمد کو دیکھنا، جس نے خدا کو دیکھنا ہو۔ پیر پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے او پیر دیدے کبریا۔ فرمایا یا اللہ اعلان تو تیرے محبوب نے کر دیتا ہے، پر ابو جہل ورگے اننے بھی پھرتے نے۔ تو عارف رومی نے فرمایا میرے کو آمد ان دسنا، ہر کے شیخ و ذات حق را یک ندی، فرمایا ہر کسی کو اپنے شیخ سے خدا نظر نہیں آتا۔ فرمایا نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، فرمایا وہ ایک نہیں دو نہیں تین درجے ہوتے ہیں، ایک علم الیقین والا ہوتا ہے، ایک عین الیقین والا ہوتا ہے، ایک حق الیقین والا ہوتا ہے۔ لیکن جو پیر سے اپنے خدا کو نہ دیکھ سکے، فرمایا نہ وہ علم الیقین میں ہے، نہ وہ عین الیقین میں ہے، نہ وہ حق الیقین میں ہے، وہ تو ختم اللہ علی قلوبہم کی صف میں ہے۔
جندیاں اکھاں تے اللہ مور لا چھڈی، جندیاں کناں تے اللہ مور لا چھڈی، جندے قلب تے اللہ مور لا چھڈی۔ فرمایا تے گل انج بن دی ہے، باہر کیف بات کرنے دا مقصد فخلقت محبت محمد، اپنا حضور اللہ کا اظہار کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا اظہار کیا ہے؟ اللہ کا ظہور کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اپنے اظہار سے محبت ہو گئی، مجھے اپنے اظہار سے، اپنی پہچان سے محبت ہو گئی۔ اب جب محبت ہو گئی تو وارث شاہ صاحب نے کہہ دیا تو کون سا جرم کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگدا مول میاں، پہلے آپ ہے رب نے آیو عشق کیتا، اے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے تے مرد عشق دا بھلا رجول میاں، کھلے تن ہی با قلوب اندر جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں۔ اللہ نے اپنے محبوب پر یہ محبت کا ایک انداز ہے، محبت کی ایک صفت ہے کہ محبوب کے لیے جتنا کچھ ہو سکے عاشق کرتا ہے۔ تو اللہ ہمہ وقت درود کے تحائف، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، میں ہمہ اوقات اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو انہوں مجھا بھی چاہی دیئے نے، تو انہوں پتر بھی چاہی دینے، تو انہوں سکھ بھی چاہی دے، تو انہوں چین بھی چاہی دے، تو انہوں سکون بھی چاہی دے، تو انہوں پیسہ بھی چاہی دے، شفا بھی چاہی دیئے، ہر چیز دی اللہ کو ضرورت ہے تو انہوں منگن واسطے، یہ بھی ہے نا، ہر چیز دی حاجت مند بوسیلہ مصطفیٰ، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو بخاری شریف میں بھی آیا نا انما انا قاسم فاللہ یؤتی، محبوب فرماتے ہیں کہ انما محض میں ہی تو ہوں، انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، سب کچھ اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اب جسے بھی ملے گا بطفیل مصطفیٰ ملے گا، بدست مصطفیٰ ملے گا، دست بکشا جانب زنبیل ما آفری بر ہمت بازو ہے، جسے بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ایسا چاہا ماں، مل کے کہہ لو دینے والا، کہیں نو سور لگ جاوے کہ دینے والا ایسا چاہا مارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا بالا۔ تو بات کرنے کا مقصد جسے بھی ملا بطفیل مصطفیٰ ملا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، جس کو ملے گا بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ درود پاک بابا سے بلند۔ جسے بھی ملتا ہے بطفیل، ایک بیلی سی میں تو گل سنا رہا، انہوں کسی آکھیا بھی تو کیڑے اینا چکران چ پیا پھرنا، پیراں دیاں چ فقیراں دیاں چ انہاں کولوں کی ملدا ہے؟ تو میں تینوں وظیفہ دسنا او کرتے اللہ تینوں چھیتی مل پوسی۔ سمجھ آئی جی نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بھی بالکل دس، انہوں نے کہا کیڑا وظیفہ؟ انہوں نے کہا اس کو ہم چلہ کہتے ہیں، اس کو ہم چلہ کہتے ہیں۔ بدبو نال سارے درخت مر جاندے نے، جتھے غلاظت ہوئے درخت مر جاندے نے۔ ہن رائے منڈ درخت کونی اگے ہے سی،
وہ چلا انہیں کہا چلا کہتے ہیں ان کا کیویں کرنا ہے انہیں کہا بھی گل سن وہ اجاڑ بھی ہے بان سی انہیں کہا بھی گل سن تو جا کے کرنا ہے درخت دے تھلے بہ جانا ہے اتھے جا کے تو چلا کرنا ہے او تو اللہ میرا میں بندہ تیرا او تو اللہ میرا میں بندہ تیرا کسے دا بچ لینا دینا نہیں کسے دا لینا دینا نہ کوئی کسے نو آپا مننا ہے نہ کسے دے نیڑے جانا ہے بس تو اللہ میرا میں بندہ تیرا او تو سٹ گڑاواں تے میں تیرے کول آواں اب واصل محبت واصل شیخ ہو کر فنا فی اللہ دی منزل و لنگ اگے کرا سیر جا ملک بقانا تھا یہ تو تعلق اور ہے نا ہون سدھا سدھا واصل اللہ ہونا تے پھر انجی ہونا ہے نا اچھا جدو وظیفہ کرنے لگ پیا وہ بال بڑے شیطان ہوندے نے وہ جڑے بچے سن کوئی وہ پیڈاں دے یاڑی یا بکریاں دے یاڑی انہوں نے سنیا انہوں نے کہا بھی آ چنگا وقت پائی کھڑا ہے نہ اندی اللہ سنتا ہے نہ اے باز آندا ہے انہوں نے کہا سانو ہی کچھ کرنا پائے گا کیونکہ وسیلہ تو پھر پیدا ہو جاتا نا انہوں نے بچے نے کی کیتا انہیں موج دی رسی وٹی وٹ کے ہوندے ہون تو پہلے اتنے بہ گئے رخ دے اتنے چڑھ کے بہ گئے ٹانی دے اتنے لک کے بہ گئے انہیں جلے وظیفہ شروع کیتا اوے میں تو اللہ میرا اوے میں بندہ تیرا او تو سٹ گڑاواں تے میں تیرے کول آواں انہیں بیلیاں کی کیتا انہیں جتی جلدی نہ لو تو رسی لمکا دیتی رسی لمکائی تے جیلے رسی لمکائی تے بیلی نو دسی تے بڑا خوش ہویا اندہ شکر الحمدللہ آج اللہ نے نیڑے ہی سن لئی ہے اللہ نے نیڑے ہی سن لئیے جد چھتی نہ رسی ویکھی تے دل خیال آیا کہ شہید نو موت نہیں شہید نو درد نہیں ہوندا جدو بندہ مردہ ہے اللہ دی محبت ہے یا اللہ دے رستے دے وچ ہیں او دو بندے نو درد نہیں ہوندا او دو اللہ دا دیدار ہو جاندا ہے تے میں تے اللہ دا دیدار کراں گا پیڑ پوڑ تے ہونی کوئی چھتی نہ گلاواں گال وچ پا لیا گال وچ پا کے ٹائٹ کر کے تے اشارہ کیتا بھی یا اللہ ہن تیری رضا او بالاں جلے چھکیا نا اوتے نو تے آنے آئے باہر نو تے پتہ کی آندا او نہ تو اللہ میرا او نہ میں بندہ تیرا یہ حقیقت گل ہے ایویں ہوندا ہے انہاں نے آکھا بڑا متقی او پرہیزگار بندے نے اے کھٹے ڈیمواں دی کھکھر تھلے کھڑو کے مینوں نماز ادا کر کے دکھاؤن میرے حسین کی شان تھی ایک دے دیا دو دے دیے رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں نشان میرے حسین کی ہے علی اصغر دے دیا علی اکبر دے دیا عباس دے دیا عثمان ابو بکر دے دیا عمر دے دیا سب کچھ دے دیا لیکن پھر بھی اپنا سر دیے بغیر سکون نہیں ملا لوگوں تو مجھ کو تو اعتراض ہے لوگوں کی بات سے مانگا تھا اب حسین نے پانی فرات سے ارے کر سکتے تھے وضو وہ تو آب حیات سے لیکن کرنا ہی تھا لہو سے کیونکہ ملنا تھا ذات سے یہ عاشقوں کی بات ہے وہ فاسقوں کی بات ہے یہ عاشق یہ کرتے ہیں جب سر جدا ہوتا ہے تو شکر خدا کرتے ہیں انہیں پتہ کیا کیا انہیں آکھیا نہ تو اللہ میرا نہ میں بندہ تیرا وہ تو کٹ گڑاواں تے میں کرنوں جاواں اے ہو جی توحید کرو سانو اللہ بچا توحید وہ ہے جو محبوب کی غلامی ہے تو محبوب کی آگے قاری صاحب نے علامہ صاحب نے وہ آیت بیان کی کہ ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ یہ کتنا مقام ہے ہم غلامی محمد اختیار کرتے جاتے ہیں خدا ہمارے قریب آتا جاتا ہے ہم ادھر سے قرب مصطفیٰ حاصل کرتے جاتے ہیں ادھر سے قرب خدا حاصل ہوتا جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ ظاہر و باطن کا ایک معاملہ ہے تیری آنکھ نے دیکھا نہیں اگر یہ مٹ جائے تو تجھے خبر ہو جائے قرب مصطفیٰ ہی قرب خدا ہے یہ تو ایک ظاہریت کی بات ہے کہ محبوب کی غلامی کر لو اللہ تمہارے قریب آ جائے گا تم سے محبت کرے گا اللہ کی معرفت و عرفان حاصل کرو گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب معرفت مل گئی تو خبر ہو جائے گی کہ خدا اس سے جدا نہیں یہ خدا سے جدا نہیں
قسم تو اللہ وحدہ لا شریک اچھا گل پہ کر دے سا مجھ بھی چاہی دیئے کٹا بھی چاہی دا ہے پتر بھی چاہی دا ہے شفا بھی چاہی دیئے جیڑے جھگڑے بھی مقامنے ہیں سارے روڑے نبیڑنے ہیں اس دے باوجود اسی محبوب دی ذات درود و سلام پڑھنا گوارا نہیں کرنا آپ دی مجبوری تو کوئی پیر داس دے وے یا کیڑا درود حضور پڑھنا چاہی دا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضور ہے کہ میں بڑا پڑھے ہو الصلاۃ والسلام علیکم حضور کو درود لکھی بھی ہوندا مینوں وہ دستے ہو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی تہاڈا کھانا خراب بیڑا ترے کمڑے ہو چلے ہو ایویں گل نہیں بنتی او ویکھو خدا خالق خدا مالک محبت اس نو آندے نے کیوں پتراں پارو تے کیوں مجھاں پارو درود پڑھ دے ہو سبحان اللہ اور کیوں پیڑا پارو درود پڑھ دے ہو اے او غم مصطفیٰ لائے کے پڑھو کہ دوواں جہانہ دے غماں تو نجات مل جائے غم مصطفیٰ لا کے پڑھو تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے وہ محبت رسول اور سوز و گداز بلال حبشی والا لے کر پڑھو وہ عویس کرنی کی آہیں لے کر پڑھو وہ سلیمان فارسی کی محبت لے کر پڑھو کہ تمہیں درود پڑھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ مجھے درد ہے تو میں درود پڑھوں مجھے ضرورت ہے تو میں درود پڑھوں فرمایا یہ سیوا اللہ کا ہے درود پڑھنا اگر بندے پر لقد من اللہ احسان کر دیا اللہ نے تو اسی طرح پڑھ جس طرح خدا پڑھتا ہے درود پڑھنا ہے تو اس طرح پر جس طرح خدا پڑھتا ہے فرمایا میں لا یحتاج مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں بے مثل و بے مثال مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں خالق سب میری مخلوق میں رازق سب میرے مرزوق میں محافظ سب میرے محفوظ فرمایا میں نگہبان سب میرے محتاج اس کے باوجود میں سب کچھ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں خدا ہوں میں خالق مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے میں تو خالق ہوں میں کن کہوں ایسے ہزاروں جہان پیدا کر دوں کن کہوں ایسے ہزاروں جہان پیدا کر دوں تو سوال آتا ہے پھر دوسرا محبوب جو فرمایا یوں تو دنیا میں ہنسی اور بھی ہے کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے چین تم سے ہے قرار تم سے ہے تو فرمایا میں خالق ہو کر میں رازق ہو کر میں محافظ ہو کر میں نگہبان ہو کر میں لا یحتاج ہو کر ہر چیز سے بے نیاز و مبرہ ہو کر میں پھر بھی اپنے محبوب پر ہمہ وقت درود پڑھتا ہوں اے بندے جب بھی قرآن اٹھا رات کے 12 کا ٹائم ہو صبح کے 12 کا ٹائم ہو رات کا ٹائم ہو صبح ہو دن ہو رات ہو جو بھی وقت ہو جب قرآن کھولے تیری آیت کریمہ پر نظر پڑے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ فرماتا ہے میں محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں کوئی وقت نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی ایسا وقت میں نہیں دس دو جیڑے میں خدا اپنے محبوب تے درود نہیں پڑھتا پڑھتا ہے نا تو اس واسطے مل کے محبت دینا ہونا درود دے کے پھر گل کرنے ہیں اس کے بعد پھر اختتام کرنے ہیں میں کیونکہ آیت کریمہ خود ہی نہیں پڑھی اگے بہت کچھ بیان ہوگا سی میں کہا چلو درود دی گل کر لی تو مل کے محبت نہ سارے نبیاں دا نبی اے بھی درود ہی ہے درود محبت کا نام ہے سارے نبیاں دا نبی وہ ایک بات ہے نا جدو عشق بلال یقین تھیا تو سین بلال بشین تھے یہ محبت ہوئے تو سارا کچھ جائز ہے محبت نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی سونا نبیاں دا نبی سونا نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا میں درود کی ایک بات کر کے پھر اینڈ کر دوں گا درود کیا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک خط لکھا کیا لکھا خط لکھا محبت سے ذوق سے چاہت سے خط میں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت میاں شیر محمد شرک پور شریف والے آپ
آپ کو ملنے کی ایک حاجت اور ایک تمنا اور ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میں آپ سے مل کر کچھ اپنی اصلاح کر لوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے لوں، اپنے وجود کو، اپنی روح کو تسکین دے لوں، اپنے آپ کی کچھ پیاس بجھا لوں۔ آپ خط لکھتے ہیں، خط لکھ کر چٹھی پائی تو یار ولے بھیج دیتی، یہ تے چٹھی میاں شیر محمد ولے آئیے، سجنی باتی تب لکھوں، سجنی باتی، باتی کہتے ہیں چٹھی کو، تب لکھوں جو میرے پیا ہوں پردیس، سجنی باتی تب لکھوں جو میرے پیا ہوں پردیس۔ یہ عاشق کا مقام بیان کر رہا ہوں، ادھر علامہ اقبال کا مقام ہے، وہ ظاہریت کا مقام ہے، میں ادھر باطن کا مقام بتاتا ہوں۔ سجنی باتی تب لکھوں جو میرے پیا ہوں پردیس، ارے تن میں من میں پیا بسے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ادھر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، ادھر اعلان فرماتا ہے قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی۔ ادھر کہتا ہے میں عرشوں کا خدا ہوں، ادھر میری کرسی ہے، میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ یہ تے پیاندہ بندیا چپ کر میری گل سن، تیرا ہی قلب تے میرا عرش ہے۔ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، یہ راز کی بات بتا دوں، تیرا ہی دل تو میرا عرش ہے۔ میں وہاں استوا فرماتا ہوں پر تجھے ملتا نہیں، تو مجھے ملنے آتا ہی نہیں ہے۔ تیری قلب تک رسائی ہو حجاب اکبر کو توڑ کر، میری محبت میں غرق اور محویت ہو کر، اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں تک کوئی پہنچے تو پھر ہی بات بنتی ہے نا۔ بلے شاہ عثمانی اڑدیاں پڑھنا ہے تو جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ سجنی باتی تب لکھوں، سجنی باتی تب لکھوں جو میرے پیا ہوں پردیس، ارے تن میں من میں پیا بسیں، تن میں پھر من میں۔ تن اور من کو جب ایک کر لیا جائے، جب من کی تن پر وارد کر لی جائے تو تن کو من کے تابع کر لیا جائے، یار کی رضا کو اپنے اوپر وارد کر لیا جائے، من کو تن پر حاوی کر لیا جائے، کیونکہ تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے، من کی دولت آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ من کی دولت میں نہ دیکھے میں نے شیخ کو برہمن، من کی دولت میں نہ دیکھا میں نے فرنگی کا راج۔ ارے یہ من کی بات ہے، اسے تن پر وارد کر دے، تن کو من کا محکوم بنا دے۔ جب یہ محکوم بن جائے گا تو اس وقت پھر کہنا پڑ جائے گا تن میں من میں، تن سے باہر آ کر من میں، تن سے من میں، تن میں من میں پیا بسیں۔ ارے کسے لکھوں سندیس، پیغام کہاں بھیجوں، کس طرف بھیجوں؟ خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمین و آسمان و عرش و کرسی، ارے خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ کدھر دیکھتا ہے، کدھر ڈھونڈتا ہے؟ اگر ڈھونڈنا ہے تو اپنی پہچان کر، الانسان و سری وانا سر رہو۔ آئی سمجھ؟ تو بات کرنے کا مقصد آپ نے خط لکھ دیا، رشید خط لکھ دیا، کس طرح لکھیا؟ انہوں کوئی جلد بازی ہے تو چلو موقوف کر دینے، اگر تھوڑی جی گنجائش ہے تو تھوڑی جی لمبا کر دینے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک عاشق یہاں پہ اپنی قلم اٹھاتا ہے اور کیا لکھتا ہے؟ قاصد کی امید ہے یارو، قاصد تو آ جائے گا، قاصد کی امید ہے یارو، قاصد تو آ جائے گا، لیکن ہم
اس وقت نہ ہوں گے جب ان کا خط آئے گا، لیکن شیشہ دل، یہ دل والوں کی بات ہے۔ محبت کی کوئی منزل نہیں ہے، محبت موج ہے ساحل نہیں ہے، میری افسردگی پہ ہنسنے والے تیرے پہلو میں شاید دل نہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے تو یہ پیغام محبت ہی ہے نا، کیونکہ جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جا میں جان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جا میں جان پڑتی ہے، فاصلہ اس کے در تک ہے اتنا، فاصلہ اس کے در تک ہے اتنا، ارے زندگی درمیان پڑتی ہے۔ شیشہ دل اس بت نے توڑا، پرنم میں حیرت کیا، ٹوٹ ہی جائے گا وہ شیشہ جو پتھر سے ٹکرائے گا، ٹوٹ ہی جائے۔ آپ نے خط لکھا، جب میاں شیر محمد شرک پور شریف والے کو خط ملا تو آپ نے خط کو دیکھا، کھولا اور پوچھا مریدین سے، ارے مریدین یہ کس کا خط ہے؟ اقبال لکھا ہوا ہے۔ حضور ہاں اقبال جو لاہوری ہے، فرمایا وہ داڑھی منڈا بلال۔ آپ اپنی صف کے پیچھے اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے نماز پڑھاتے وقت جو داڑھی منڈا ہوتا تھا، یہ آپ کی ظاہراً شریعت کا حال تھا، میاں شیر محمد شرک پور شریف والے کی شریعت کا حال تھا، آپ کا عالم یہ تھا۔ آپ شریعت کے اس قدر ملحوظ رکھتے تھے، اپنے خاطر رکھتے تھے، سامنے رکھتے تھے کہ آپ اس کو پیچھے نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے۔ باہر کا مقام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا داڑھی منڈا بلال، گال سنے جی، کیڑا بلال؟ داڑھی منڈا بلال، سبحان اللہ کہہ دیا۔ شک تو نہیں کر سکتے، آپ بھی آفتاب ولایت ہیں، شہباز لامکانی ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد، کیونکہ رات پئی مقبول آمد، رات پئی جدو رات ہوئی ادھر تو خط آ گیا، ادھر خط پڑھیا گیا، خط پڑھ کے جواب دے دیتا گیا کہ داڑھی منڈا بلال۔ ہن جدو رات پئی، جدو رات پئی تے میاں شیر محمد دی اکھ لگی، تے جدو اکھ لگی ہے نا دی، جدو لگ دی ہے نا وہ تو لگ جاندی ہے، جدو لگ دی ہے نا وہ تو لگ جاندی ہے، وہ ایویں نہیں رہی دی، کدے نہ کدے لگ جاندی ہے، تے کدے کی لگنی ہے؟ سدھی لگ دی ہے، پٹھی تے کدی لگی نہیں، تے کسے دا صدقہ لگ جاوے، تے رات بھی انشاءاللہ کسے نو پے جاوے، راتاں سائے ہوندیاں نے پر پیندی کوئی نہیں، رات کسے نو پے جاوے تے آنکھ کسے دی لگ جاوے، کیونکہ خبرم رسید ام شب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہی آمد، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برقف، با امید آ کے روزے بشکار خواہی آمد۔ رات پے بھی گئی، آنکھ لگ بھی گئی، اور جدو آنکھ لگی تو میرے آقا تشریف لائے، شد اس طرح دا شد وجود رحمات العالمین، مسجدو شد ہمارے زمین۔ اب کہیں گے کہ اس شعر کا اس بات سے کیا تعلق کہ رات پہ گئی اکھ لگی، تو فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہیں؟
رحمت للعالمین ہے، پورے شعر کی غرض نہیں، لفظ رحمت للعالمین کی غرض ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا محبوب جتنے جہانوں کا میں رب، اتنے جہانوں کے لیے تو رحمت۔ عالم برزخ ہو تو تیری رحمت، عالم بطن ہو تو تیری رحمت، عالم رویا ہو تو تیری بطن، عالم ارواح ہو تو تیری بطن، عالم تیری رحمت، عالم دنیا ہو تو تیری رحمت، اگر عالم حشر ہو تو تیری رحمت۔ کوئی ایسا عالم ہے، عالم بطن ہو، عالم برزخ ہو، عالم ارواح ہو، عالم حشر ہو، عالم دنیا ہو، جو میرے محبوب سے دور ہو؟ فرمایا محبوب ننا جس عالم میں تم ہوگے وہی عالم حقیقت ہوگا، جس عالم میں آپ ہوں گے، کیونکہ خدا خود میر بجلس بود اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ارے جس جگہ پر شمع ہو روشنی وہاں ہوتی ہے، جہاں شمع نہ ہو روشنی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا جس عالم میں محبوب چلے گئے تمام روشنیاں وہاں چلی گئی، تمام روشنیاں وہاں چلی گئی، کیونکہ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ حضرت امیر خسرو آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں، آپ سلسلہ چشتیہ کے نظامیہ کے بہت بڑے اکابر ولی ہیں، ایسے ہی ہے نا، بہت بڑے اکابر ولی ہیں آپ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخت کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، طالب بھی ہیں، صادق بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے، یہ دیکھو نا لبے لباب کیا نکلتا ہے، آپ فرماتے خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ ہر کسی کی ضرورت نہیں کہ اس مقام پر بولے، لیکن میں حضور کے قدموں کا صدقہ بات کر رہا ہوں۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا تو میر مجلس ہے، مجلس بھی ہے، خدا بھی ہے، مجلس بھی ہے، گل سمجھا جائے، مجلس بھی ہے، خدا بھی ہے، مجلس ہے، خدا ہے، خدا میر ہے، خدا اس مجلس کا میر ہے، لیکن خدا کی قسم نہ اس وقت تک خدا نظر آئے گا، نہ اس وقت تک مجلس نظر آئے گی جب تک میرے محبوب کی شمع نہ ہوگی۔ دہر میں عشق محمد سے اجالا، یہ اجالا ہوگا تو بات بنے گی، یہ شمع جلے گی تو بات بنے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد حضور جس عالم میں آ جائیں، وہ عالم رویا ہو، عالم بطن ہو، عالم حشر ہو، عالم دنیا ہو، وہ عالم حقیقت ہے۔ تو بارکیف آپ آئے کس عالم میں؟ عالم رویا میں۔ میاں شیر محمد آرام فرما رہے ہیں، عالم رویا ہے، کسے کیا کہتے ہیں؟ عالم رویا۔ عالم رویا یعنی خواب میں آئے، حضور خواب میں آئے۔ تو حضور علیہ السلام میرے آقا مولا تاجدار مدینہ، میرے ملجا، میرے ماوا، میرے آقا، میرے مدنی، میرے تاجدار، آپ فرماتے ہیں فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا، تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ لا یتمثل الشیطان علی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنے جے اے گل تو پکے رہا جے، میں تانوں ایک اور بھی گل دسنی، پر اے آ بھی اندے واسطے تانوں کلونجی دی پھکی کھانی پے گی، تے جنہاں نوں یار کھوا دتی ہضم ہو جائے گی، جنہاں نوں نہیں کھادی یقیناً کہہ کرن کے باہر جائے۔ فرمایا کہ لا یتمثل الشیطان علی صورتی، اور یہ تے گل سن لئی چلیا کہ خدا دے محبوب نے فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت اختیار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، چاہے ظاہریت ہوئے، چاہے خواب ہوئے، چاہے خیال ہوئے۔ حضور نے فرمایا کسی اصحابہ نو ہون تو بعد تابہ نو، تابعین نو، تبا تابعین نو، اس تو بعد میرے امتیاں نو کسی نو بھی فرمایا جنوں بھی خواب چاہ جائے نہ سمجھے کہ وہم خیال ہے۔ فرمایا لا یتمثل الشیطان علی صورتی، اور تے خیال دی کی ضرورت ہے، شیطان بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تے کہہ دیتا حضور دا فرمان برحق ہو گیا، حق ہو گیا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سانو مننا پائے گا کہ یہ ہندی زبان نہیں ہے، یہ گفتہ اللہ بابت دی زبان ہے، یہ بھی ہے نا، من لیا حضور دی زبان اللہ دی زبان، حضور دا فرمان خدا دا فرمان، فرمان خدا بندی سمجھ کے اس تے محکم الیقین اور حق الیقین کر لیا۔ تے ہون عبد القادر بیان دینے میں عبادت کر رہے ہیں، لانتی آیا بدل دی شکل دے وچ آیا، کی آندا میں تیرا رب ہاں، کی آندا ہے میں تیرا
रब्बा खुदा दी कसम है खुदा ने उन्हें भस्म तो नहीं कीता लगा फिरदा है किते ना किते भुगदा ही फिरदा है कुछ आख्या नहीं जेले उन्हें आख्या मैं रब हाँ ते फौरन चाहिए सी उन्होंने सवाह कर देंदे नहीं अल्लाह ने कुछ नहीं आख्या अगे जो होया जो मामला गौस सकलैन ने लाहौल वाला पढ़िया जो भी हुआ बात ही बात है एक कह छड़िया कि मैं तेरा रब हाँ अल्लाह बर्दाश्त कर गया अल्लाह बर्दाश्त कर गया मेरे कहने का मकसद है खुदा दी कसम है खुदा एक इबलीस होवे नमरूद होवे फिरौन होवे सद्दाद होवे एक कह देवे कि मैं रब हाँ रब बर्दाश्त कर जाता है पर खुदा दी कसम एक कह देवे कि मैं मुस्तफा खुदा बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि बना के मोहम्मद कलम तोड़ डाला आई समझ ला यतमस्सल शैतान अला सूरत ही इस सूरत दा किसे नू रंग ते ढंग दा पता ही नहीं इत्थे 300 आदम अगे होया इसदा आदम से पहले 300 दफा मुकर्रबो मलाइक नू बिठा के अपनी सूरत दा जलवा कराया ते आख्या कोई सुर लगी आख्या नहीं लगी इनू पकाउंदे ते सह चेर लग जांदा तू ते सूरत लख पका छड़ियां साथों एक सूरत मुल्ला पकदी नहीं और हरफ भी पढ़िए ता जे साडा किदे अल्लाह पकाउणों वेल लगे मुकर्रब मलाइक बैठे हुए थे उस हौज पर खुदा ने 300 चक्कर लगाया फरमाया सूरत नू सियाणिया जे पर मैं सियाणते ते आए पर सुर नहीं लगदी बनाने वाले सन आदम का ढांचा बनाने वाले सन फिर स्तूते बनाना सी फरमाया नहीं सुर लगी अर्ज की मौला नहीं सुर लगी फरमाया तुहानू छुट्टी हुण मेरा अगे काम है तुहाडे वेखण करन वाली गल है ही नहीं इस सूरत नू मैं जान आखां जाना के जाने जहान आखां सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान तू शाना सब बनिया गल करनी पैगी ना गल इस तरह ही बनती है दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सो रहे हैं हजूर नींद में है मेरे आका तशरीफ लाए जब हजूर तशरीफ लाए मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुर शरीफ वाले आप सो रहे हैं मेरे आका तशरीफ लाए आका नामदार सरवरे कायनात फख्र मौजूदात सैयदना व मौलाना हबीबना व तबीबना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए जब हजूर तशरीफ लाए सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह ये कहना पैगा ना सानू केड़े मानते हो हजरत आदम साहब लिखते हैं आदम चिश्ती साहब ना घर विच आसरा कोई ना बैठन दी जगह कोई ना घर विच आसरा कोई ना बैठन दी जगह कोई मैं केड़े मानते मैं केड़े मानते घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह मैं केड़े मानते घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह ये तो हमारे पास मान है ही नहीं वो खुद ही आ सकते हैं और हमारे घर को पाक भी कर सकते हैं हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं आने की गुंजाइश भी उन्होंने बनानी है आना भी उन्होंने हजूर तशरीफ लाए जब हजूर तशरीफ लाए तो हजूर थोड़े थोड़े नाराज नजर आते हैं शेर मोहम्मद मिन्नतें करते हैं हजूर माजरा क्या है आज आपके चेहरे के तगय्युरात कुछ और बताते हैं आपके चेहरे के जो आसार हैं कुछ और बताते हैं हजूर कुछ खफगी हो गई कुछ नाराजगी हो गई ये पता तो उन्होंने होंदा है ना जिंदा जुग्गा होवे ते लुटिया जावे ये जेड़ा बद दिमाग है ना टग्गी ना वछी ते तबीयत रवे अच्छी उन्होंने की पता चोर किनू आंदे ने
سن کیویں لگدی ہے تے مال کیویں لٹیا جاندا ہے. جندا کوئی مال ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ مال لٹیا گیا. حضرت صاحب رون لگ پائے, قدمہ تے گر گئے, حضور کوئی خطا ہو گئی, معاف فرماؤ. حضور نے فرمایا داڑھی منڈا کنوں آکھے. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں داڑھی خدا دی قسم ہو جیڑی محبت رسول دے وچ ایتھوں آنسو چلن اور وضو کر دی ہوئے, جیڑی محبت رسول دے وچ نہیں روندی اس نو داڑھی میں نہیں کرتا. حضور بلے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کچھ داڑیاں نے کچھ جھاڑیاں نے کچھ محاطڑے ساڑیاں نے. تو آپ خفا ہو گئے, داڑھی منڈا کس کو کہا؟ ارے یہ سمجھ نہیں آتی. داڑھی منڈا بلال کو کہا, جواب مدینے سے آتا ہے. حضور ناراض ہو گئے. حضور ناراض ہوئے تو میاں شیر محمد شرف پور شریف وال آپ نے معافی مانگی, اپنی معذرت کی, جو بھی کیا حضور کو منایا اور جلدی سے بستر سے اٹھے اور اٹھ کر کیا کرتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ ان کا باطن اور ظاہر ایک ہوتا ہے, نیند اور ظاہر ایک ہوتا ہے. جب ہی حضور تشریف لے گئے تو میاں شیر محمد اٹھے, بیدار ہوئے, بیدار ہو کر جلدی سے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا, او فلانے فلانے فلاں فلاں آ جاؤ. حضور کی معاملہ فرمایا تو انہوں نے پتا سارا مال پہ رڑتا ہے, تو انہوں نے پتا اس گل دی خبر نہیں ہے کی ہو گیا. وہ پتا کرو بلال کیڑی گڈی اپنا اقبال نے کیڑی گڈی تو ہونا سی. ہوں گئے نے جا کے انتظار پہ کرتے نے, مرض انتظار پوری جا کے پوچھتے نے بابو کیڑی گڈی تے ہونا ہے, بابو کدوں ہونا ہے, کیڑی گڈی تے ہونا ہے, کس وقت ہونا ہے, کیڑے ٹائم ہونا ہے, کیڑی گھڑی ہونا ہے. ایک ایک گھڑی جیڑی ہے اس دا انتظار پہ کر دینے. میاں شیر محمد شرف پور شریف انتظار پہ کر دینے. بلال کل مختصر کرنے ہیں. حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. جدو تشریف لے آئے تو جلدی نال میاں شیر محمد نے کلاوے دے وچ لے لیا, اپنے سینے نال لگایا تے فرمایا اوے مینوں اقبال ایک گل تے دس. کان نے سرگوشی پہ کر دینا, ایک گل تے دس اے مقام کتوں پائے, اور گل تینوں کرا جواب مدینے آوے, مقام کتوں پائے. میں تینوں گل کرانگا یا تینوں کرانگا تو جواب بھی تو ہی دے میں گا نا. گل تینوں کران جواب مدینے آوے, وہ ایڈے روابط کتوں پائے نہیں, وہ ایڈا تعلق کی میں بنا رہی. وہ میں تے شیر محمد صاحب بڑا مان سی مینوں اپنی قطبیت تے, اپنی غوثیت تے. وہ اقبال ہے کتوں مقام پایا ہی. تو میاں باہو فرمایا نا غوث کتب سب ارے ارے رے, عاشق جان پریرے ہو, جس منزل نو عشق پچاوے تے غوث نہ مارے پھیرے. اقبال مقام کی صبح ہے. عرض کی تھی کہ حضور میں نہ ایک مقام رکھنا, نہ میں کوئی قطبیت رکھنا, نہ میں کوئی ابدالیت رکھنا, نہ میں کوئی غوثیت رکھنا. حضور نہ میرے کو عبادت دا ذخیرہ ہے, نہ میرے کو نمازاں دا ذخیرہ ہے, نہ میرے کو روزیاں دا ذخیرہ ہے. ہاں حکا شکا بھی پی لینا, سارا کام کر لینا. حضور صرف ایک کوئی مان ہے کیڑا, میں ہما اوقات اپنے محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھنا. سمجھائی درود کنوں آدھے نے, جیڑا بندہ دل و جان دے نال محبت کامل دے نال اپنے پیر دے توسل دے نال, اپنے پیر دے توسل دے نال, نسبت دے نال, کیونکہ نسبت تو بغیر تے کچھ بھی نہیں ہے نا. نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. نسبت دے نال جیڑا بندہ, کیونکہ جو ہے وابستہ درگاہ جیلاں, نصیر ان کے کہیں سر خم نہ ہوں گے, نصیر ان کے کہیں سر خم نہ ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد درود ایسی چیز ہے کہ دیکھو کہ درود پڑا اور قرب مصطفیٰ حاصل ہو گیا. ایسا قرب حاصل ہوا کہ بات شیر محمد اقبال کو کرتا ہے, جواب مدینے سے آتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد درود پاک لازوال. اور ایسی ہمارے پاس احسان والی چیز آئی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم اس لائق نہیں تھے, یہ خدا نے اپنی طرف سے احسان کر دیا. خدا نے اپنی طرف سے احسان اس کو کہتے ہیں کہ میری تنخواہ ہے 10,000 روپیہ, مجھے 10 ملنی چاہیے, مجھے 10. اگر میں کچھ اچھا کروں یا نہ کروں, مالک اپنی مہربانی سے مجھے 20,000 دے دے تو اتنا 10,000 احسان ہے.
معلوم ہوا کہ ہم 10,000 کے لائق بھی نہیں تھے، خدا نے ہمیں 50,000 دے دیا، لاکھ دے دیا، کروڑ دے دیا. تو کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اس احسان کے لائق نہیں تھے؟ خدا نے اب وہ اپنا وظیفہ، وہ اپنی خوراک، وہ اپنا لذت، وہ اپنا کیف، وہ اپنا سرور، وہ اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا اور کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو. اس لیے تمام اہل اسلام، تمام اہل روابط، تمام اہل تسلسل، تمام سلسلے والے، درود سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. پر درود کا رنگ اور ڈھنگ کسی سے پوچھ کر پڑھنا، اس کا کچھ رنگ بھی اور ہوگا، ڈھنگ بھی اور ہوگا، طریقہ بھی اور ہوگا. کیونکہ گولی کلی کچھ نہیں کرتی جب تک بندوق نہ ہوئے، تو بندوق کلی کچھ نہیں کرتی جب تک گولی نہ ہوئے. دونوں چیزوں مل جائے تو پھر بات بنتی ہے. غلام ہو آقا نہ ہو تو بات نہیں بنتی، تو آقا ہو تو غلام نہ ہو تب بھی بات نہیں بنتی. آقا کو غلام چاہیے کیونکہ کعبے کی آرزو ہے نا، صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے، درے جانانا چاہیے. تو آگے کہتے ہیں عاشق نہ ہو تو عشق کا گھر بے چراغ ہے. عاشق نہ ہو تو عشق کا گھر بے چراغ ہے. لیلا کو قیس شمع کو پروانہ چاہیے. لیلا کو قیس چاہیے اور شمع کو پروانہ چاہیے. تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. چلو کوئی لگانے والا تھا تو لگایا نا. اللہ تعالیٰ لگانے والوں کی بھی خیر رکھے اور لگنے والوں کی بھی خیر رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کر لو.